اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین، ایک دفعہ پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور سب سے پہلے تو ہم وقت کے امام زمانہ کو تبریہ تہنیت پیش کرتے ہیں۔ آج امام رضا کی ولادت تھی کل، تو لیکن ہمارا پروگرام آج ہے تو تمام دنیا کے مومنین کو، بلکہ تمام مسلم امہ کو اس کی تہہ دل سے بہت بہت مبارکباد امام زمانہ کو دیتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جب مبارکباد دی جاتی ہے تو آگے سے اس کا جواب بھی آتا ہے، اور ہمارا یقین ہے جب ہم سلام کرتے ہیں تو جواب آئے گا۔ یہ تو ان کے جد کی برثڈے کی خوشی میں ہم انہیں تبریہ و تہنیت بھیج رہے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی وہ اس کے عوض ہمیں سلام و دعا میں ہمیں بہت ساری دنیا کی اور آخرت کی نعمات سے نوازیں گے۔ تو حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اور جو کووڈ 19 ہمارے ساتھ قائم و دائم ہے اور پتہ نہیں کب تک رہے گا، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ریلیشن شپ پہ بات کی جائے، کیونکہ اس وقت دنیا میں جتنے بھی گھر کے مسائل ہیں، ریلیشن شپس ہیں، دے آر ٹیسٹنگ اے نیو واٹرس۔ تو ان کو سامنے رکھتے ہوئے انشاءاللہ تعالی ہم نیکسٹ 2-3 پروگرام اسی سبجیکٹ پہ کریں گے، ریلیشن شپ ان اے فیملی، ریلیشن شپ ان اے میرج، اور ریلیشن شپ ان جنرل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، اور امام رضا کی ولادت کی بہت بہت مبارک ہو۔ ہم میں سے جو خوش نصیب ہیں کہ جو امام رضا کے روزے پہ گئے ہیں، وہاں جا کے ایک احساس ہوتا ہے کہ ہم کس شہنشاہ کے دربار میں آئے ہیں، اور جو دوسری چیز ہے کہ وہاں سے اس امام زامن کے دربار سے کبھی کوئی خالی نہیں لوٹتا۔ بہت سارے معجزے سنے، بہت ساری اپنے ایکسپیرینسز ہیں، اور بات ساری کی ساری پھر آتی ہے توکل پہ اور آپ کے عقیدے پہ کہ ہم کیونکہ مولا فرماتے ہیں مجھے امام سمجھ کے جو آئے گا وہ خالی ہاتھ نہیں جائے گا، شرط یہ ہے امام سمجھنا۔ تو بات ہم لوگ جس طرح سے علی نے کہا، ہم لوگوں نے بہت سوچا اس وقت ہم کس چیز پہ بات کریں، کون سا ہم لوگ ٹاپک سلیکٹ کریں۔ تو اس وقت جو یہ مشکل وقت گزر رہا ہے اس کے مد نظر ہم نے پھر یہی سوچا کہ ہم لوگ اپنے فیملی ریلیشنز کو بہتر کرنے کے سلسلے میں بات کریں، کیونکہ اس وقت ایک نظام ہے، دنیا کا ایک چلتا ہوا نظام ہے جو درہم بھرم ہو گیا ہوا ہے۔ وی آر ناٹ آور سیلوز، اٹس ناٹ اے نارم۔ کیونکہ ایک آئیڈیل اگر ہم سچویشن دیکھیں تو آئیڈیل سچویشن جو ایک فیملی کی ہوتی ہے، اگر ہم لوگ بیسک ایک جو ہمارا یونٹ ہے، ہم فیملی یونٹ کی بات کریں کہ مرد حضرات باہر جاتے ہیں، جاب کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، دے ارن منی، اور خواتین گھر پہ اپنے بچوں کو سنبھالتی ہیں، اپنا گھر سنبھالتی ہیں، اپنے گھروں کو، اپنے ریلیشنز کو دیکھتی ہیں۔ لیکن اس وقت بہت ساری جو نئی جنریشن کی بچیاں ہیں یا جو کیریئر جن بندیوں کا، وہ میرے سے اتنا زیادہ سے آپ ایگری نہیں کریں گی، لیکن ایک نیچرل جو ایک نیچر کی طرف سے ایک چیز جو ہم لوگوں نے ہمارے پاس ڈن ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ اس طرح سے ایک گھر چلتا ہے کہ مرد کا فرض ہے کہ وہ گھر کو فائنینس کرے، ہی از اے فائنینشیل منسٹر، اور جو عورت ہے شی از اے منسٹر آف دا ہاؤس، ہاؤس منسٹر ہے جو گھر کے چیزوں کو دیکھتی ہے۔ لیکن obviously جب بات ہوتی، جب توازن بگڑتا ہے تو چیزیں بہت ساری بگڑ جاتی ہیں۔ کئی لوگوں کے ساتھ پرابلم یہ ہوتی ہے کہ بھئی فائنینشلی لیڈیز کو بھی باہر نکلنا پڑتا ہے، بہت سارے سینیریوز ڈھیر سارے ہیں، لیکن اس وقت ہمارا مقصد، اس وقت ہمارا جو مین ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ ہم ریلیشن شپ پہ بات کریں کہ ہم اس وقت جو حالات چل رہے ہیں اس میں ہمارے اس کا ایفیکٹ ہمارے ریلیشنز پہ کیا ہوا ہے۔ بہت سارے گھروں میں مسئلے مسائل چل رہے ہیں کیونکہ بات ساری ہے توازن بگڑا ہوا ہے، اس وقت مرد گھر پہ ہے، ارننگ کم ہے۔ نشین، اس سے پہلے کہ we go in detail, we need to understand a basic concept of marriage or relation. بہت آسان سی بات ہے۔ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ماں کے پیٹ سے اگر 5 بچے پیدا کیے ہیں نا، تو 5 ایک جیسے نہیں،
سب کی ذہنیت مختلف ہے، وے آف لیونگ مختلف ہے، وے آف ایکسپریشن از ڈفرنٹ ہے. تو اسی لیے تو کہتے ہیں نا 5 انگلیاں ایک جیسی نہیں ہوتی، خود یہ کسی وجہ سے ہے. اسی طرح جب بیٹی ایک گھر سے آتی ہے، اس کا اپنا ایک وے آف لیونگ. she are belong to or she been raised with certain rules and certain qualities of her own. اسی طرح جو بیٹا ہے وہ بھی اپنے گھر سے آیا ہے جس نے set of rules فالو کیے ہیں اور he has his own rules. بٹ مزے کی بات ہے، اب یہ دیکھیے، ایک سٹیپ یہ ہے، ایک سٹیپ یہ ہے، ہم نے دونوں کو لے کے آنا ہے. دو مختلف طریقے سے جب آتے ہیں نا تو وی میٹ ہیئر اینڈ واٹ از دیٹ؟ ویڈنگ. یہ یہاں پہ جب ہم پہنچ گئے نا دونوں، اب مسئلہ کیا ہے کہ یہاں سے لائف شروع ہوتی ہے نئے پارٹنرز کے لیے. اینڈ واٹ از دا ریلیشن شپ؟ از دا سیکریفائس. دا کی ورڈ از سیکریفائس. اردو میں اس کو صبر بھی کہیں گے، تحمل بھی کہیں گے، بردباری بھی کہیں گے، اور انڈرسٹینڈنگ بھی کہیں گے. So that's where the straight line starts after that. اور اس straight line پہ چلنے کے لیے we cannot change each other. That is the core success. ہم چینج نہیں کر سکتے کسی کو، لیکن صبر کر سکتے ہیں. صبر will bring the results. وہ تھے نا پرانے پروگرام، سوچ اگر ہوگی تو نتیجہ نکلے گا. اگر صبر شروع کریں گے تو نتیجہ بھی نکلے گا. لیکن جیسے ہی ہم یہ سوچتے ہیں کہ ایک بندے کو یا ایک بندی کو ہم نے چینج کرنا ہے، دیٹ از نیکسٹ ٹو امپاسبل. یہ نیچر ہی نہیں ہے انسان کی چینج کرنا. ہاں، پیپل آر مینٹس، پیپل ول مینٹ، پیپل ول بینٹ، پیپل ول ڈو واٹ ایور اٹ ٹیکس ٹو کیری آن دس ویڈنگ، دس میرج، دس ریلیشن شپ. یہ ریلیشن شپ صرف بزنس میں نہیں ہے، سوری، صرف شادی میں نہیں ہے، یہ بزنس میں بھی یوز ہوتی ہے. دو مختلف انسان مختلف دماغوں کے جب وہ ایک سنگل بزنس شروع کرتے ہیں اور دونوں پارٹنر جب ملتے ہیں تو وہاں پہ بھی ریلیشن شپ پیدا ہوتی ہے. اور جب ریلیشن شپ وہی ہوتی ہے نا کہ دیکھیے ایک ٹھیلا ہے، اس کے اندر 2 پہیے لگے ہوئے ہیں، دونوں پہیوں کا کام ہے گھومنا. لیکن اگر ایک پہیے کو آپ پریس کر دیں اور اس کو کہیں کہ نہیں جی میں تو بڑا ہوں تم چھوٹے ہو، ایک پہیے کو چھوٹا سائز لگا دو، ایک پہیے، یہ جو آپ کا ٹھیلا گاڑی جو بھی ہوگا نا، it will go crooked. In order to do that, self-respect we have to give to each other. دونوں کو پارٹنرز کسی بھی دنیا کے کسی بھی آپ کونے میں چلے جائیں، کسی بھی کاروبار میں چلے جائیں، کسی بھی ریلیشن میں چلے جائیں، اس نیڈ equality, اس نیڈ بیلنس. When the balance is there, it will be an everlasting relation. کیا خیال آپ کا؟ بات آپ نے بہت صحیح کی کہ ہم لوگ جب میں ماں ہوں، ماشاءاللہ 4 بچے ہیں، آپ کو ہم بتایا ہم نے، تو اس میں کیا ہے میرے چاروں بچے بہت ڈفرینٹ، ہر ایک کی سوچ ہے اور ہر ایک کا ایک بہت ڈفرینٹ جو ہے وہ ریئیکشن ہے ٹورڈ دا سیم سچویشن. سوچتے ڈفرینٹ طریقے سے ہیں، اور بات یہ ہے کہ ان کی اب کسی کی اسٹرینتھ کچھ ہے، کسی کی اسٹرینتھ کچھ اور ہے. کچھ پڑھائی میں بہت اچھے ہیں، کچھ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں بہت اچھے ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ دونوں چیزوں میں اچھے ہیں. کچھ جو ہیں وہ اب میں اپنے بچوں کی بات کروں، میرے 2 بچے پڑھائی میں بہت اچھے ہیں. ایک میری بچی ہے جس کو ہینڈ ورک کا بہت شوق ہے، شی از گڈ ایٹ دیٹ. تو بات ساری یہ ہے کہ جب ہم اپنے ایک گھر کے یونٹ کی بات کرتے ہیں، ہم ایک ماں کے بچوں کی بات کرتے ہیں تو دے آر ڈفرینٹ، جیسے انہوں نے کہا. لیکن جب ہم شادی کی بات کرتے ہیں تو ہم لوگ ایک بہت ڈفرینٹ، اگر میں اس وقت کے بچوں کی بات کروں، بہت ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو سے ایک شادی میں جاتے ہیں. انہوں نے اپنے ذہن میں ایک سیٹ کیا ہوتا ہے کہ بھائی یہ کوالٹیز ہونی چاہیے. اس طرح سے ایکویلٹی ایک آج کل بہت ایک علی آپ ایگری کریں گے اس بات سے، ایکویلٹی ایک بہت بہت زبردست ایک چیز جو ہے
وہ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہوئی ہمارے ذہنوں میں، اللہ تعالیٰ کی بات ہے، سوری وہ غلط میرے منہ سے نکل گیا، کہ وہ ایک پوائنٹ آ جاتا ہے کہ بچوں کے ذہن میں یہ ہے کہ ہاں بھائی اس طرح کا ہمارا اسپاؤس ہونا چاہیے، یہ اس میں کوالٹیز ہونی چاہیے. اور سب سے پہلی جو چیز ان میں آتی ہے وہ یہ ایک ٹاپک ڈفرینٹ ٹاپک شروع ہو رہا ہے، لیکن کمنگ بیک ٹو اور ٹاپک کہ ہم لوگ اپنے ریلیشن شپس کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ جب ایک ماں کے بچے، 4 بچے ہیں، آپ اپنے بچوں میں دیکھ لیں، اپنے جو آپ کے سبلنگس ہیں آپ اس میں دیکھیں، آپ اپنے سسرال میں اپنے ہسبینڈ کے سبلنگس کو دیکھیں، اپنے کزنس کو دیکھیں، ہم لوگ وہاں پہ بھی دیکھیں گے کہ ہر بچہ جو ہے ایک ڈفرنٹ جو ہے اس کا پوائنٹ آف ویو ہے. اس طرح میں اس کو ہمیشہ یہ بولتی ہوتی ہوں، کسی کے لیے گلاس آدھا خالی ہے اور کسی کے لیے آدھا بھرا ہوا ہے، ہر ایک اپنا نظریہ. تو جب ہم لوگ شادی کر کے کسی بچی کو گھر لے کے آتے ہیں تو آئی ڈونٹ نو، می بینگ اے بہو، میری بچیاں بھی آگے بہویں بنی ہیں اور ابھی میں لے کے نہیں آئی، وہ دیکھیں گے جب میری بہو بھی بنے گی، we'll see at that time کیا ہوتا ہے. لیکن ایک بہت زبردست ایک کانسیپٹ ہوتا ہے کہ یہ آئی ہے اور آ کے فوری طور پہ کچھ ایسا جادو ہونا چاہیے، اس کو فوری طور پہ ہمارے سارے کے سارے جو اصول ہیں وہ پتہ ہونے چاہیے. دیز آر دا رول آف آور ہاؤس. We don't give them space, we don't give them time. بات اتنا واسٹ ٹاپک ہے، اتنا کچھ ذہن میں ہے کہ ہم نے اس پہ بولنا لیکن ہے. نشین ہم چاہیں گے کہ اگر آپ بھی شادی شدہ ہیں، آپ بھی بچوں والے ہیں، یا آپ جو ینگ ہیں، give us your perspective. What you think? What is the right thing to do? آپ کا کیا نظریہ ہے؟ What we talk about our experiences. وہ کہتے ہیں نا، عقل مند وہ ہے کہ جو دوسریوں کی غلطیوں سے سیکھے، اور بہترین انسان وہ ہے جو خود غلطی نہ کرے اور جو غلطیاں دیکھ چکا ہے اس کو دہرائے نہیں. تو میں ہر ایک سے بات کرتا ہوں اس موضوع کے اوپر کہ ہماری جو ریلیشن ہے، میں اپنی ریلیشن کی بات کرتا ہوں. ماشاء اللہ we've been married for long. مجھے نہیں یاد، آپ بتائیں. دیکھیں کتنے مزے سے انہوں نے میرے سے پوچھا کہ کتنے سال ہو گئے ہماری شادی کو. ہیلو، السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں جی آپ؟ خیریت سے؟ آپ کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں سائمہ بات کر رہی ہوں کیلیفورنیا سے، اور آپ کا پروگرام سن رہی تھی تو میں نے سوچا کہ میں اپنا ان پٹ پیس میں تھوڑا سا دے دوں. جیسے کہ بھائی نے کہا، سب سے پہلے آپ سب کو اور کل عالم اسلام کو امام رضا علیہ السلام کی ولادت بسعادت بہت بہت مبارک ہو، اور خدا ہمیں ان کے فیض سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ٹاپک آپ نے یقیناً بہت عمدہ چنا ہے، اور میرے خیال سے یہ ہر وقت اور ہر دور کے لیے ایک انتہائی اہم ٹاپک رہا ہے، بالخصوص اس زمانے میں کہ جب ہم پینڈیمک کی وجہ سے شیلٹر ان پلیس میں ہیں اور بہت سارے لوگ ایک جگہ مقید ہیں. میں لفظ مقید استعمال کروں گی کیونکہ بہت ساری سچویشنز ایسی ہیں کہ جس میں آپ ہونا نہیں چاہتے لیکن آپ اس میں موجود ہیں اور آپ کو اس سے ڈیل کرنا. توازن کی آپ نے بات کی، یقیناً توازن جو ہے وہ کی ہے یہاں پر اس ساری سچویشن کی، اور اگر آپ ایک توازن کے لفظ کو ہی لے لیں تو آپ محسوس کریں گے کہ سارے مسائل جو ہیں وہ اس توازن کے گرد ہیں. بالکل صحیح کہا آپ نے. اسلام جو ہے وہ ایک مکمل طریقہ حیات آپ کے لیے بیان کرتا ہے. اسلام کسی وقت، کسی دور یا کسی خاص لوگوں کے لیے نہیں ہے، اسلام تا قیامت کے لیے ہے. اور اسلام نے جن چیزوں کو وضع کر دیا، یا ہمارے ائمہ یا ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو طریقہ کار اپنی حیات مبارکہ میں رکھا، وہ یقیناً ایک لوگوں کے لیے سیکھنے کا مشعل راہ ہے. اور اگر اس کے اوپر توجہ دی جائے تو یقیناً بہت سارے مسائل جو ہیں ان کا حل مطلب وہ مسائل ان دا فرسٹ پلیس ہوں گے ہی نہیں. بالکل صحیح کہا آپ نے. ہاں جی.
سب سے پہلی چیز میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب لڑکی شادی ہو کر آتی ہے یا آپ لڑکے کی شادی کر کے بہو لے کر آتے ہیں تو جس ایج گروپ میں میں اور آپ ہیں ہمارا کلچر بہت فرق تھا اور ہم ابھی تک اس کلچر کا حصہ ہیں اور ہمارے گھروں میں اسلام سے زیادہ کلچر پریویل کرتا ہے جس کی وجہ سے ہم بہت سارے مسائل کا شکار ہیں. بالکل صحیح کہا آپ نے, بالکل صحیح. I totally agree with you. کلچر کا پریولنس جو ہے وہ یہ ہے کہ جی بہو شادی ہو کر آئی ہے. بھائی نے ایکوالٹی کا ذکر کیا. ایکوالٹی یقیناً ہے, ایکوالٹی ہے ان ٹرمز آف ریسپیکٹ, ایکوالٹی ہے ان ٹرمز آف لو, ایکوالٹی ہے ان ٹرمز آف پوزیشن, لیکن رولز ڈفرینٹ ہیں اور لوگ جو ہیں یہاں پر آ کر کنفیوز ہو جاتے ہیں جب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بیوی اگر ایکوالٹی مانگ رہی ہے. شوہر اور بھائیوں سے معذرت کے ساتھ میں کچھ جملے عرض کرنا چاہوں گی. جی ضرور, میں آپ کے ساتھ ہوں کھڑی, آپ بات کر سکتی ہیں. بہت شکریہ. میں جو کہہ رہی تھی, میں عرض یہ کر رہی تھی کہ ایکوالٹی کا مقصد جو لیا جاتا ہے وہ یہ لیا جاتا ہے کہ میں شوہر ہوں, میں نے کہہ دیا بس ہو جانا چاہیے کیونکہ میں گھر کا لائک یو سیٹ کے فائنانس سارے وہ مینج کر رہے ہوتے ہیں, ہی دا ہیڈ آف دا فیملی. وہ بھول جاتے ہیں کہ یہ ایکوالٹی کے زمرے میں نہیں آتا. یہ ہائرارکی ضرور ہونی چاہیے کہ کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں شوہر کا فیصلہ کرنا ضروری ہوتا ہے, جیسے فائنینسز کا معاملہ ہے, جیسے ان کے کاروبار کا معاملہ ہے, ان کی نوکری کا معاملہ ہے. لیکن جو گھر کے معاملات ہیں اس میں بھی جو کچن کے معاملات ہیں وہ یقیناً عورت کے ذمے ہیں اور ہونے چاہیے, اور اس میں دخل لوگوں کا نہیں ہونا چاہیے. توازن بگڑتا ہے کہ جب ایک نئی شادی شدہ لڑکی جو کہ عمر اور تجربے میں اپنی ساس سے اور کچھ وقت حالات میں اپنی نندوں سے یا گھر کی اور سسرال کی اور بزرگ خواتین سے عمر میں اور تجربے میں کم ہوتی ہے تو اس کی ایکسپیکٹیشن لوگوں کی یہ ہوتی ہے کہ وہ نہ صرف شوہر کا خیال رکھے کہ اس کی پسند ناپسند یہ ہے, بلکہ وہ اس پورے پیرافرنیلیا, اس پورے خاندان کی کہ ہر شخص کو خوش رکھے. ایک انسان کے لیے جو نا تجربے کار ہے, ایک انسان جس نے اپنی زندگی میں یہ چیزیں ڈیل نہیں کی ہیں, اس کے لیے یہ بڑا مشکل ہے. ہمارا اب اسلام کی طرف آ جائیے, آپ دیکھ لیجئے, آپ کو رسول خدا کا گھر ملتا ہے, آپ کو مولا علی کا گھر ملتا ہے, آپ کو بی بی اور مولا کے بہت سارے واقعات ملیں گے, لیکن میں نے آج تک کبھی کسی مجلس میں, کبھی کسی میلاد میں ساس اور بہو کا ذکر نہیں سنا ان گھروں میں. اور اگر آپ اس کے اوپر توجہ دیں تو آپ یہ سمجھیں گے کہ یہ ایک بہت بڑا کلچرل ڈفرینس ہے جس کی وجہ سے ہم ان مسائل کا شکار ہیں. بالکل صحیح, بالکل. کیونکہ ساس کو نہیں پسند تو آپ وہ رنگ مت پہنے, کیونکہ ساس کو نہیں پسند تو آپ کھانا اس طرح نہیں پکائیں, کیونکہ ساس کو نہیں, اور بیٹا جو ہے وہ, میں معافی چاہتی ہوں پھر سے, مجھے پتہ ہے میں ذرا تھوڑے سے ہارش کانسیپٹ یہاں پیش کر رہی ہوں, لیکن یہ ہمارے لیے لرننگ بھی ہے, کیونکہ اگر آج ہم بیٹیاں بیاہ رہے ہیں تو کل کو ہم بہویں لے کر آئیں گے. ہمیں بھی اس چیز کو کھول کے سمجھنے کی ضرورت ہے, اچھی طرح سے اپنے ذہنوں کو ذرا کھولنے کی ضرورت ہے کہ ان دونوں کو, ایک میاں بیوی جو ایک نئے رشتے میں منسلک ہیں, ایک نئے رشتے میں بندھے ہیں, ان کے اپنے بہت چیلنجز ہیں جن سے انہیں ڈیل کرنا ہے. ایک دوسرے کی عادت کرنے کے لیے ان کو بڑا ٹائم چاہیے. اب اگر آپ اس میں دوسرے لوگوں کی دخل اندازی کو مستقل قائم و دائم رکھیں گے کہ جس میں ساس اور نندے ہیں, اور ہمارا کلچر کہ جس میں اگر بہو نے کچھ کہہ دیا تو اس سے برا تو کوئی ہے ہی نہیں, اس کی تربیت اچھی نہیں, اس کا خاندان اچھا نہیں, اس نے تعلیم نہیں حاصل کی, وغیرہ وغیرہ, ایک لمبی داستان ہے وہ. سسٹر میں تھوڑا سا آپ سے تھوڑا سا اس معاملے میں ڈس ایگری کروں گا کہ سب ہسبینڈ ایسے نہیں ہوتے. یس دیر آر میجورٹی آپ صحیح کہہ رہی ہیں, میجورٹی یو آر کریکٹ. بات کر رہی ہیں تو مجھے تو اچھا لگ رہا ہے. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں
भाई ये जेनेरिक गुफ्तगू है और इंशाल्लाह। ये गुफ्तगू उन लोगों के लिए टारगेटेड है कि जहां मसाइल हैं। जी बिल्कुल, थैंक बिल्कुल यू, सही, आई एग्री विद बिल्कुल यू, सही। आई एग्री विद यू, आई एग्री विद यू। या तो ये तो हम उन लोगों की तो बात ही नहीं कर रहे जो कि गिने चुने और आटे में नमक के बराबर है कि जो बैलेंस रखना जानते हैं। जी यहाँ तो बिल्कुल, बैलेंस की बात हो रही थी और जैसा कि मैंने कहा जिस कल्चर से हमारा ताल्लुक है वहां पे अगर आप देखेंगे तो आपको मेरा ख्याल है 99.1% घरों के यही मसाइल मिलेंगे कि बिल्कुल सही। जो जहाँ जॉइंट फैमिलीज हैं या जहाँ सास और नंद का रोल जो है वो बहुत एक्टिवली प्ले हो रहा है वहां पर है। मतलब इस हद तक होता है कि अगर नई शादीशुदा बहू अपनी मर्जी का जोड़ा पहनना चाहे तो वो नहीं पहन सकती बिल्कुल, I क्योंकि totally सास agree. को वो नहीं पसंद। बिल्कुल, और ये इससे सिस्टर नौशीन और मेरा ख्याल है सुनने वाले 100% खवातीन जो है वो इस खवातीन बात से बिल्कुल agree करेंगी बिल्कुल, वो अपने एक्सपीरियंस से कि आपके साथ बिल्कुल एग्री करेंगे, बिल्कुल। ये एक बहुत, और यहाँ से वो छोटे छोटे मसाइल शुरू हो जाते हैं। अच्छा, फिर एक बड़ा इंटरेस्टिंग मसला जो है वो ये है कि जिस तरह से माँ के लिए बच्चे फर्क होते हैं ना और बच्चों की आदत फर्क होती हैं या उनके रवैये फर्क होते हैं, सास के लिए बहुएं फर्क होती हैं। जी बिल्कुल, आपके साथ अगर आप बड़ी बहू हैं तो आपने पूरा मलबा अपने ऊपर सहा होता है क्योंकि सास भी दबंग होती हैं और उस वक्त उनके पास एनर्जी भी होती है और वो आपको पूरी तरह से डेडिकेटेड होती हैं कि वो अपने सांचे में आपको ढालेंगी। लेकिन एक एक दो दो तीन तीन चार बहुएं जब आती हैं तो उनकी एनर्जी डाउन हो जाती है और जो चौथी बहू होती है उसके रास्ते के कांटे जो है वो पहली बहू चुन चुकी होती है सही। और उसकी सूरत हाल बहुत बेहतर होती है। वो कि वो नहीं समझती, वो इस बात को रियलाइज नहीं करती क्योंकि इंसान उसी चीज को समझता है जो उसके सामने आता है या जिस चीज को उसने एक्सपीरियंस किया होता है। बाद में वापस वहीं लेकर आऊंगी कि हमारे मसाइल क्यों हैं। हमारे मसाइल फकत इसलिए हैं कि तवाजुन बिगड़ गया है। बहुत एक सिंपल सा रूल है, एक सिंपल सी बात है जो इस्लाम ये कहता है कि आप अपनी बीवी को उस तरह से मेंटेन कीजिए जैसे वो अपने बाप के घर में थी। ठीक है, अब इसमें यकीनन इसके और बहुत सारे पहलू हैं। इसमें मर्द की फाइनेंशियल सिचुएशन भी है, इसमें आपकी शादी के हालात भी हैं, इसमें आप दोनों ने किस तरह से आपकी शादी हुई वो सब कुछ मायने रखता है। लेकिन एक बड़ा सिंपल रूल है, अगर आप एक शख्स को ऐसी जगह से उखाड़ के या ऐसी जगह से लाकर कि जहां उसका लाइफस्टाइल फर्क था, आप उसको एक ऐसी जगह पे रीप्लांट करेंगे जहां लाइफस्टाइल बिल्कुल फर्क होगा, तो आपको ये समझना होगा कि उसको एडजस्टमेंट में बेतहाशा टाइम चाहिए। और फकत टाइम नहीं चाहिए, उसको मोहब्बत चाहिए, उसको अंडरस्टैंडिंग चाहिए। अगर कोई अपसेट होता है, अगर कोई परेशान होता है, तो शौहर को ये बात समझने की जरूरत है कि ये इसलिए अपसेट नहीं है कि ये मेरे खिलाफ है या मेरी माँ बहन के खिलाफ है, ये इसलिए अपसेट है क्योंकि इसको इसकी आदत ही नहीं है। यही बात है ना सिस्टर साइमा कि हमारे यहाँ जब शादी होके जब हम आते हैं, जब लड़कियां आती हैं, तो वही जो मैंने अभी कहा, वो दे वांट कि वो एकदम हमारे सांचे में ढल जाए। वो उसकी वही तो बात है, यही चीज समझने की बात है कि हम उनको स्पेस दें, उनको थोड़ी टाइम दें कि हाँ भाई अंडरस्टैंड करो कि हम लोग, क्योंकि एक वही बात जो हमने कही कि एक माँ के सब बच्चे डिफरेंट है, तो एक डिफरेंट माहौल से पलकर आई हुई जो बच्ची है वो उसको कितना टाइम चाहिए इन सब चीजों के लिए? बहुत टाइम चाहिए। और उसको सबसे ज्यादा जो जरूरत है मोहब्बत की और अंडरस्टैंडिंग की। मर्दों के लिए ये बात समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर उसका शौहर, ये औरत की फितरत में अल्लाह ताला ने दाखिल किया है कि अगर उसका शौहर उसके साथ खड़ा हुआ हो, उसके अच्छे वक्त में, उसके बुरे वक्त में, उसके बुरे मूड में, उसके गुस्से के वक्त में, उसके डिप्रेशन के वक्त में, अगर उसका शौहर उसके साथ खड़ा हुआ हो, तो फिर औरत जो है वो थ्राइव करती है और औरत जो है वो अपने तमाम मसाइल से डील भी कर सकती है और यकीनन वो उस सांचे में भी ढल सकती है कि जिसमें ससुराल या शौहर उसको ढालना चाहते हैं, क्योंकि औरत की फितरत जो है वो मोहब्बत पे बेस्ड है। बिल्कुल। लेकिन हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली कल्चर फिर से पंजे गाड़ के बैठ जाता है और जब हम किसी ऐसे मर्द को देखते हैं कि जो अपनी बीवी के लिए खड़ा हुआ है या उसको सपोर्ट कर रहा है,
تو ہمارے ہاں اس کے لیے کوئی بہت اچھے الفاظ جو ہیں وہ استعمال نہیں کیے بہت جاتے، بہت مزے مزے کے الفاظ بولے جاتے ہیں سسٹر سائمہ ان کے لیے. بالکل بالکل ان کی، اور وہ ان کے لیے بہت مزے کے الفاظ یوز کیے جاتے ہیں جو میں یہاں پہ نہ بولوں تو اچھی بات ہے. اور پھر وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ شخص ان باتوں، ان ٹونٹس کو، ان باتوں کو نہ سننے کے لیے وہ اس اپنی جو نو بیاہتا دلہن ہے اس کو وہ اکنالج ہی نہیں کرتا کہ ہاں بھائی شی ایگزسٹ. واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ دیٹ؟ بالکل ایسا ہی ہے. اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ ہائرارکی قائم کرنے کے لیے شوہر جو ہے وہ کہتا ہے بھائی میری ماں نے کہہ دیا بس کافی ہے. Oh, exactly. Nasheen, I will, sister, I think you have lots of things to say. I would love to have you on a show next week, tomorrow with Nosheen, but I think we need to continue this discussion. And so people can also watch you. We can take you on a video call from your own home. انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ ہمارے ساتھ تھوڑی سی مہربانی کریں تو میں اپنے بھائیوں سے بھی گزارش کروں گا، اپنے بیٹوں سے بھی گزارش کروں گا کہ دے آلسو شیئر دیئر پوائنٹ آف ویو. کیا یہ جو میری بہن نے کال کی ہے، how much is applies to your home, how much it impacts your life, or you want to give your own point of view within the realm of equality. دیکھیے ہمارا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایکوالٹی ہوگی تو یہ زندگی کا پہیہ چلے گا. ہاں جی آپ کی بات، ہاں بالکل ہم آپ کی بات بھی کریں گے کہ یہ دیکھیں ہم لوگ، کیونکہ obviously بات ساری کی ساری جو میں نے بھی کہا، کسی کے لیے گلاس آدھا خالی ہے اور کسی کے لیے آدھا فل ہے، اپنا اپنا نظریہ ہے، ہر ایک کے پاس اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے. لیکن جو باتیں آپ نے کی ہیں سسٹر سائمہ اس وقت، وہ ایک جرنل جو ہمارے کلچرل چیزیں ہیں، I'm not talking about اسلام، ہمارے جو کلچر میں ہوتا ہے، ہمارے گھروں میں ہوتا ہے، that's the norm you're talking about. And we need to change that. We need to learn. We need to change that. We need to grow out of it. میں آپ کو خود سسٹر بڑی اچھی مثال دیتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ 3 تاریخ نحس ہے. میں کہتا ہوں اس سے بہترین تاریخ دن کوئی نہیں ہے، کیونکہ یہ ہمارے کسی ائمہ نے نہیں کہا، یہ ہمارے کلچر کا حصہ بن گیا ہوا ہے. ہمارے امام کی ولادت کا دن ہے. خدا تعالیٰ نے کیا خدا تعالیٰ نے اپنے اتنے اچھے امام کو جو پیدا کرنا تھا وہ نحس دن پیدا کرنا تھا؟ I don't believe on that. اگر آپ کچھ ائمہ سے بات کریں، کچھ عالم دین سے بات کریں، وہ جنتریوں کو نہیں مانتے، because there is no background. The cultural ہے. This is cultural thing. We are stuck in it. Same thing. یہ ایسی دیکھیں ایک اور بڑی مزے کی بات ہے، جب محرم آتے ہیں نا، جب 40واں ہوتا ہے نا مولا کا، ایسے مولا کے دن ختم ہو گئے ہیں. آپ کو پتا ہے یہ صرف اور صرف انڈیا اور پاکستان میں منائے جاتے ہیں 9 ربیع الاول تک. باقی ساری دنیا میں جہاں بھی سوگ ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ ائمہ خود کہتے ہیں ہماری خوشی کے ساتھ خوشی کرو، ہمارے غم کے ساتھ غم کرو. لیکن یہ کلچرل تھنگز آر پارٹ آف our life. انشاءاللہ تعالیٰ by the next generation comes on, some of these things will be just got into the past. They won't carry on to the next generation. لیکن ہمیں اس کی بنیاد اپنی زندگی میں ڈالنی ہے تاکہ آئندہ آنے والی نسلوں کو اس کی پرابلم نہ ہو. سسٹر سائمہ ایک چیز جو میں اور بات کرنا چاہوں گی، ہم ایکویلٹی کی بات کر رہے ہیں، تو آپ کا اس پہ کیا پوائنٹ آف ویو ہے کہ ہم لوگ، اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو ایک بہت ڈفرینٹ مزاج سے پیدا کیا ہے. اگر آپ عورت کا مزاج دیکھیں ڈفرینٹ ہے، مرد کا ڈفرینٹ ہے. تو ایکویلٹی جس طرح بھی آپ نے ایک بات شروع کی مجھے بڑی اچھی لگی. ایکویلٹی ہم عزت میں بات کر رہے ہیں، ایکویلٹی ہم بات کریں ایک دوسرے کو پیار دینے میں، ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرنے میں، تو وہ اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ میں وہی دوبارہ ریپیٹ کروں گی اپنی سچویشن کہ لوگ کنفیوز کر جاتے ہیں ایکویلٹی کو رولز کے ساتھ. بالکل یہی بات ہے. مرد کا رول بالکل فرق ہے، عورت کا رول بالکل فرق ہے. اور یقیناً مرد کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایج دیا ہے کہ وہ ہیڈ آف دا فیملی ہے. اور بالکل جیسے بھائی نے بزنس کا ذکر کیا کہ بزنس ریلیشن شپس ہوتے ہیں، اسی طرح سے جو آپ کا مینیجر ہوتا ہے وہ بہت سے ڈیسیژن لے لیتا ہے، آپ نے اس کو اتھارٹی دی ہوتی ہے. بالکل. اور لیکن یہاں جو فرق سمجھنے کی ضرورت ہے بہنوں کو بھی اور بھائیوں کو بھی، وہ یہ ہے کہ یقیناً کچھ ڈیسیژنز ایسے ہیں کہ جن میں مرد کا اپر ہینڈ ہے اور وہ یونانیمسلی لے سکتا ہے، لیکن کچھ ڈیسیژنز ایسے ہیں کہ جن کا ڈائریکٹ تعلق آپ کے بیوی اور بچوں پہ پڑتا ہے. اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچوں کے اوپر اس کا برا اثر نہیں پڑے تو یقیناً آپ کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ گھر کے جو معاملات ہیں
اس میں آپ کی بیوی کا انپٹ آپ کے رشتہ داروں سے زیادہ ضروری ہے. بالکل اور یا آپ کے سنگل ہینڈیڈلی اس مسئلے کو ڈیل کرنے سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ اپنی بیوی سے بھی اس میں مشورہ کریں اور دونوں میں جو کام مل کے ہوگا وہ غلط نہیں ہوگا. اور اگر غلط ہوگا بھی, اگر کسی طرح خدا نہ خواستہ وہ غلط ہو بھی گیا فیصلہ, تو اس میں ریگریٹس اور ریزنٹمنٹ نہیں ہوگی. کیونکہ بیسیکلی آپ امام کا قول ہے, میری گفتگو پھر بہت لمبی ہوتی جاتی ہے, کہ ماں جو ہے, مولا علی سے کسی نے پوچھا کہ ہم بچوں کی تربیت کب سٹارٹ کریں, تو مولا علی نے اس کا جواب یہ دیا کہ جب رشتہ دیکھنے کے لیے جاؤ. یعنی جب رشتہ دیکھنے جاؤ تو جس کو بیوی بنانے جا رہے ہو یا بہو بنانے جا رہے ہو, اب ہمارے یہاں جو کلچر ہے, کلچر میں یہ چیزیں دیکھی جاتی ہے, ہمارا بیک گراؤنڈ ایک ہو, فائنینشیل اسٹیٹس ایک جیسا ہو, خاندان اگر اپنے ہی خاندان سے مل جائے تو بہت اچھا ہے, اب تو خیر بچے خاندان میں شادی کرنا مناسب نہیں مایوس سمجھتے ہیں. جی ہاں, مایوب سمجھتے ہیں, لیکن اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا ویلیو سسٹم میچ کرنا چاہیے. جب آپ کا ویلیو سسٹم میچ کرتا ہے تو آپ کی بہت ساری چیزیں میچ کرتی ہیں, اور آپ کے بہت سارے ڈفرینسز جو ہیں وہ کھڑے ہی نہیں ہوتے, ان میں مسئلہ ہی نہیں ہوتا. یہ بالکل ایسے ہے کہ جیسے آپ ایک ایسے خاندان میں شادی کر لیں کہ جہاں صبح کو وہ کھائی جاتی ہے پراٹھا اور انڈا کھایا جاتا ہے, اور ایک گھر ایسا ہے کہ جہاں پہ ہیلدی ناشتہ کیا جاتا ہے. اب ایک اتنی چھوٹی بیسک چیز کو لے کر ہی روز مرہ زندگی جو ہے وہ مصیبت بن جاتی ہے کہ یہ ایسے نہیں, ایسے ہونا چاہیے. تو ایکوالٹی بالکل ڈفرینٹ چیز ہے, رولز بالکل ڈفرینٹ چیز ہے. ایکوالٹی یہ ہے کہ اگر میں اپنے شوہر کی عزت کرتی ہوں, انہیں آپ جناب کر کے گفتگو کرتی ہوں, بے شک وہ مجھ سے آپ جناب سے گفتگو نہ کریں, لیکن میری عزت اتنی ہی کریں. میرا مذاق نہیں اڑائے لوگوں کے سامنے کیونکہ میں اپنے شوہر کا نہیں اڑاتی, یا مجھے کمتر نہ جانے اپنے گھر والوں کے سامنے کیونکہ میں اپنے شوہر کو کمتر نہیں جانتی. تو یہ ایکوالٹی ہے. ایکوالٹی یہ نہیں ہے کہ میرے شوہر نے اگر سال کے $1,00,000 بنانے ہیں تو مجھے بھی سال کے $1,00,000 بنانے ضروری ہیں کیونکہ ہم ایکول ہیں. یہ امریکہ کا کانسیپٹ ہے, یہ نہ اسلام کا کانسیپٹ ہے اور نہ یہ ہمارے کلچر کا کانسیپٹ ہے. اور رولز ڈفرینٹ ہے, تو اگر رولز تک لوگ محدود رہیں, ہائرارکی کو اگر رولز تک محدود رکھیں تو یقیناً بہت سارے مسائل جو ہیں وہ کبھی سر ہی نہ اٹھائیں. مگر انفارچونیٹ ہے کہ ہمارے ہاں ایکوالٹی کا کانسیپٹ عورتوں میں بھی ذرا کنفیوزنگ ہے اور مردوں میں تو ہے ہی ہے. بہت شکریہ جی آپ کے کال کرنے کا, بہت زیادہ بہت اچھی گفتگو کی آپ نے, بہت شکریہ. انشاءاللہ آپ سے پھر بات کریں گے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ. السلام علیکم. سسٹر نے تو بہت اچھا ڈیفینڈ کیا اپنی بہنوں کو, اپنی بیٹیوں کو. تو میرے خیال سے جو آٹے میں نمک کے برابر لوگ ہیں شاید میں اس میں شامل ہوں, کیونکہ آئی کین کلیئرلی ٹیل یو کہ میں 29 سال سے شادی شدہ. الحمدللہ ہماری آج تک کبھی لڑائی نہیں ہوئی. نیور وی ہیڈ این آرگیومنٹ اباؤٹ اینی تھنگ. دس از کال انڈرسٹینڈنگ. اور مجھے اس سے ڈر بھی لگتا ہے کیوں آئی ایم ناٹ اے گڈ رول ماڈل فار مائی ڈاٹرس اینڈ مائی فیملی. اور میں اس بارے میں بھی ڈرتا ہوں کہ دس از ناٹ دا نارم آف اے یوزول ہوم. بٹ لیکن اللہ کا شکر ہے ہماری ایک ایکوالٹی کیوں ہے. لیٹس ٹیک دیٹ اینڈ ڈائسیکٹ دیٹ. ہاں غصہ چڑھتا ہے, کیوں نہیں چڑھتا, انسان ہوں میں ٹھیک ہے اشرف المخلوقات بھی ہوں لیکن ہوں تو بندہ خدا کا, غصہ بھی آتا ہے. لیکن اس کا حل یہ ہے کہ جب مجھے کسی چیز پہ ناراضگی ہے تو نوشین آگے سے اس کے 6 جواب نہیں دیتی. السلام علیکم عاصم بھائی, تھینک یو فار یور کال. جی ویلکم. بہت شکریہ مجھے کال دینے کا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. I just wanted to add 2 cents of mine in this جو آپ نے conversation شروع کی ہے. First of all, بطال بھائی آپ تو جنتی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس کی وجہ آپ نہیں, اس کی وجہ یقیناً نشین بھابھی ہے
क्योंकि आई हैव ऑब्जर्व माई सेल्फ सो मेनी ईयर्स, जितना भी मेरे आपके साथ तल्लक है, तो आप जो ये बात कर रहे हैं ना, उसके अंदर आपका कोई रोल नहीं है। And I think she has played- यार छोड़ दे यार शाहजी को ख्याल करें, आप टीवी पे है। मैं बात कहीं जहाँ पे लेके जाऊंगा ना, वहाँ पे ताकि जो सुनने वाले ना, उन लोगों को पता लग जाए कि आपका उसके अंदर रोल कितना है, क्योंकि she plays on the both sides, वो आपकी तरफ भी और अपनी तरफ भी। एंड जो मैंने ऑब्जर्व किया, दिस इज लाइक थर्ड पर्सन, जितना भी मैंने आपके साथ ट्रैवल किया करबला के अंदर, यहाँ पे, और जो हमने देखा है, तो उन्होंने जिस तरह से टेक केयर ऑफ लाइक यू नो आपकी फैमिली के रिलेशंस हो, यानी कि आपकी साइड के भी, अपनी साइड के भी, सो दैट प्लेज बिग रोल ऑन वुमन। जो आप बिल्कुल सही, अभी जो कन्वर्सेशन आप कर रहे थे ना, जब औरत आती है दूसरे घर से ससुराल में आती है, तो शी हैज टू एडजस्ट, लाइक उसको एडजस्ट करने में टाइम लगता है, एग्जैक्टली राइट। और मगर जिस तरह नशीन भाभी ने टाइम वो अपना लिया और अपने आप को एडजस्ट किया, और जिस तरह से वो लेके चल रही है चीजों को, आई थिंक दैट मेक्स बिग यानी कि डिफरेंस। हमें जो अक्सर जो ये प्रॉब्लम नजर आती है, दैट्स द प्रॉब्लम वी सी इट, कि उसके अंदर जो है ना एडजस्टमेंट में जो है ना कहीं जो है ना वो प्रॉब्लम होती है। इसलिए आप इतने खुश होते हैं कि आपको दोनों साइडों पे टेकिंग केयर एवरीथिंग, और वो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसलिए ये सिचुएशन जो है, आई विश के इस तरह जितनी भी लड़कियां हमारा फ्यूचर में जो शादीशुदा हो या है अभी भी, और खवातीन वो इस तरह से अगर प्ले करना शुरू कर दें, चीजों को हैंडल करना शुरू कर दे, तो आई थिंक प्रॉब्लम जो है वो आदमी के लिए तो प्रॉब्लम बिल्कुल कम हो जाएगी। और आपके जैसा वैसे भी आप अच्छा लगे कि दूसरे लोगों से आप अंडरस्टैंडिंग है, और इसलिए मैं तो आइडियल जो कपल है ना, आप वो है आइडियल कपल। भाई आपका शुक्रिया। नहीं, मैं इसके लिए कि जो बाकी लोग जो है ना, उनके साथ बताया नहीं होते कि अगर एक बंदा अगर अंडरस्टैंडिंग होगा ना, तो कोई फायदा नहीं होगा, दूसरे वाले को उनकी अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है, यानी कि चाहे वो खातून हो या मर्द हो। एक बंदा जितनी मर्जी कोशिश करता रहेगा कि लाइक चीजों को वो चला ले, मगर एक दिन नियत कर दी कि मैं नहीं चलना, तो इन्हें वो नहीं चलना। तो भाई वही बात है ना, हैंड टू हैंड चलते हैं दोनों के साथ, दोनों एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं, दोनों एक दूसरे का ख्याल करते हैं, तो चीजें आगे बढ़ती हैं। वही देखिए, वो रिलेशनशिप का बुनियाद ही कॉम्प्रोमाइज पे है, उसकी रिलेशनशिप ही बुरदबारी पे है, उसकी रिलेशनशिप ही चलेगी जब आप गिव अ टाइम एंड गिव अ स्टेंस टू अदर पर्सन। अगर आप दोनों हरदर्म हो जाएं तो गाड़ी नहीं चलेगी। हाँ, तो आपकी बात, तो आपका ख्याल है कि मैंने सब्र ही कुछ नहीं किया, आप ये कह रहे हैं कि मैं सब्र सिर्फ इधर से आ रहा है। शुक्र है, ठीक है शाहजी, नेक्स्ट टाइम आप मौला पे चलिएगा, फिर मैं बात करूंगा आपसे। नहीं, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह हैज गिवन मी जन्नत इन दुनिया। आई रियली डोंट नीड टू गो टू जन्नत, कि खुदा ताला ने मुझे दुनिया में जन्नत दी हुई है। अगर ऐसी ही जिंदगी बाद मिलेगी तो सर आंखों पे, मुझे इससे ज्यादा की ख्वाहिश भी नहीं है। अल्लाह का शुक्र है। एक एग्जांपल ये भी है, जो अभी आप कर रहे हैं, ना, ये साथ बैठ के ये प्रोग्राम जो आपसे पहले भी करते रहे इतने अर्सा, ये एक सबसे बड़ी एग्जांपल है कि आफ्टर 29 years यू आर स्टिल सिटिंग टुगेदर एंड डूइंग द शो, और इतनी अंडरस्टैंडिंग के साथ आप बातें करें। अदरवाइज 29 साल के बाद तो आप अलग-अलग कमरों में जाकर बैठे तो बड़ी बात है। दूसरी बात नहीं, अल्लाह की वो देखिए ना, क्योंकि उसके कुछ हकूक हैं, आई हैव टू फुलफिल दोस। मेरे जो हकूक हैं, शी फिल्स देम वेरी वेल। देखिए, मैं इसलिए तो नहीं कहता ना कि गाड़ी जो जब ताली बजती है तो दोनों हाथों से बजती है, एक हाथ से आप ताली नहीं बजा सकते। सो बोथ पार्टीज हैव टू इन्वेस्ट 50-50 मिनिमम, ताकि अपनी कोशिश तो करें ना, उसके बाद खुदा ताला पे, क्योंकि तवक्कल भी साथ चाहिए। रिजल्ट सोच से निकलता है, जैसे हमारे लास्ट वीक का प्रोग्राम था, अगर सोच अच्छी होगी तो नतीजे भी अच्छे होंगे। अगर सोच ही आपकी है कि करप्ट है, तो देन ये गाड़ी नहीं चलेगी, ये थोड़ी देर चलेगी, घर में नाचाकी होगी, आप घर में आना पसंद नहीं करेंगे। मैं जानता हूं कुछ ऐसे अपने दोस्तों अहबाब को जानता हूं जो घर जाना पसंद नहीं करते, कि यार घर जाऊंगा बीवी चक चक करेगी, वो ये करेगी, तुमने ये नहीं किया, तुमने। मैं गाड़ी में ही सो जाता हूं। आई नो सम पीपल इन रियल लाइफ के दे डोंट वांट, क्योंकि इट्स अगेन उसमें उन मर्दों में भी गलतियां होंगी, ये बात नहीं है कि उन औरतों में गलतियां, उन मर्दों में भी कुछ शॉर्ट कमिंग होंगी। दे डोंट सी इट देमसेल्फ इन अ मिरर।
बहुत लोग दो जावे कर लेते हैं लोग ताकि मैं जितना देर से घर जाऊंगा अपने जॉब से फारग होकर दूसरी जॉब कर लेते हैं, पार्ट टाइम जॉब कर लेते हैं, ताकि रात को घर जाके तो हमें एक दूसरे का चेहरा ना देखना पड़े। तो ये प्रॉब्लम है, मगर लोग पीपल डोंट लाइक टू रिजॉल्व इट। मगर एक चीज मैं ऐड करूंगा जो मैंने ऑब्जर्व किया स्पेशली यूएसए के अंदर आके, कि एक चीज जो देखने में आती है कि बहुत सारी जो हमारी बहनें हैं, जो ये यंग लड़की है जिनकी शादी है अब हो रही है, वो जहाँ पे बात आती है ना, ये जो इक्वलिटी की बात अभी ये कर रहे थे कि वो सिर्फ कहते हैं कि जो मर्दों के काम है वो मर्द करे, मगर जो हमारे काम है ना वो भी मर्द हमारे साथ शेयर करे। हाँ जी, बिल्कुल वहां पे आगे बिल्कुल बड़ी प्रॉब्लम आती है। भाई, फिर वही एक बात बड़ा आ जाती है ना, प्रॉब्लम तवाज़न बिगड़ता है ना भाई, तवाज़न नहीं रहता, Exactly. तवाज़न बिगड़ रहा है। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो उससे फिर क्या होता है कि वो बंदा कहता है कि मैं अगर मैं बाहर वाले काम कर रहा हूँ सारे, तो ये घर वाले भी कहते हैं कि मैं आज के उसके अंदर उसका हाथ बटाऊं, मगर वो कहती नहीं, बाहर वाला काम तो मैं नहीं कर सकती, वो तो तुम्हें करना है, वो तो तुम मर्द हो, यू हैव टू डू इट, व्हाई डू आई हैव टू गो आउट एंड डू दैट। तो उसके अंदर आके जो है ना फिर वो थोड़े से मसले मसाइल होते हैं कि जब अगर मैं तुम्हारे साथ अगर घर पर करने के लिए शेयर करने के लिए तैयार हूँ, तो व्हाई कैंट यू लाइक हेल्प मी आउटसाइड द हाउस एज वेल। तो यहाँ पे हालांकि इस्लाम के अंदर कोई ममानियत नहीं है, आप बाहर जा सकती हैं अगर आपको हजाब के अंदर है। आप बहुत सारी हमारी बहनें करती हैं, वो जॉबें भी करती हैं, उसके साथ साथ बच्चों की टेक केयर भी करती हैं, वो घर के अंदर और इसी तरह दोनों तरफ नहीं, आपने खुद ही जवाब दे दिया ना। अगर अगर बेटी या बहन या वाइफ बाहर जा रही है, देन दे हैव टू शेयर इक्वली, दोनों को घर आके काम करना है, दोनों को घर के काम भी फिर बराबर करने हैं। लेकिन अगर आप यूर स्टे होम मॉम, दैट्स मेजॉरिटी ऑफ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप काम नहीं करती तो देन दैट इज नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगेन इक्वालिटी। मगर कंप्लेन ये होती है उनकी जो स्टेइंग होम माम होती है कि मैं घर पे रह के बच्चों को पालना ही मेरी बहुत बड़ी वो है, तो तुम्हें इसके अंदर भी आके मेरे साथ हेल्प करनी चाहिए। वो कहता है कि मैं तुम बाहर वाला काम जो कर रहा हूँ, मैं जॉब भी करता हूँ, गाड़ियों भी टेक केयर भी कर रहा हूँ, उसकी ग्रोसरी भी कर रहा हूँ, सारा कुछ कर रहा हूँ, उसके अंदर तुम कुछ भी कर रही। तो ये प्रॉब्लम मैं देखता हूँ लोगों के अंदर। भाई बिल्कुल भाई, यू आर ऑब्जर्वेशन हर एब्सोल्युटली जगह हर करेक्ट, यू तरह आर से है। एब्सोल्युटली करेक्ट। यही तो इक्वालिटी की बात भी तो कर रहे हैं ना, तवाज़ुन इसी को लाना है ना। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं ना, देखो आसिम, मैं आपको $1 मिलियन आंसर देता हूं। इसका $1 मिलियन आंसर है, इफ समबडी अंडरस्टैंड दैट। जो बेटी घर में बसती है ना, वो माँ की वजह से बसती है। अगर माँ चाहेगी तो बेटी बसेगी, अगर माँ नहीं चाहेगी तो बेटी घर आ जाएगी। ये मैं आपको, और ये एक माँ नहीं, दोनों माँ की बात, दोनों माँ की, दोनों एब्सोल्युटली बात, दोनों माँ की, मैं दोनों एक माँ की बात नहीं कर रहा, दोनों, लड़के की माँ भी और लड़की की माँ भी, अगर दे वर्क टुगेदर, बोथ घर विल बी वेरी हैप्पी। लेकिन अगर माँ ही पीछे से, वो क्या कहते हैं, शी इज ईदर मदर, बेटे की माँ हो या बेटी की माँ हो, इफ दे आर इंटरफेयरिंग एंड ट्राइंग टू, कि सारा दिन लड़का तो घर से बाहर है, ठीक है ना, घर आया तो घर आके तुम्हारी बीवी ने ये नहीं किया, पर सास कभी भी नहीं कहेगी कि तुम्हारी बीवी ने आज ये किया। दैट इज करेक्ट, राइट? तो वो जब बेटा घर आता है, वो नहीं सुनना चाहता, वो कहता है यार मुझे नहीं सुननी ये छक, वी वांट, मैं घर आया हूं, मुझे सुकून चाहिए। व्हाई यू गेट मैरिड? Why you get married? To have a सुकून in your life. और अल्लाह ताला ने खुद कहा है कि ये मैरिज जो है ना, अजीम चीज है, खुदा ताला की दी हुई सबसे बड़ी नेमत है जो निकाह है, और जिससे दो आदमी इकट्ठे होते हैं और दो फैमिलियां इकट्ठी होती हैं। अर्श बारी ताला पे हमदो सना होती है जब निकाह होता है। तो देखो, अगर अल्लाह ने हमें इतनी रहमतों से अगर नवाजा है, तो वी नीड टू ओपन अप आवर माइंड टू। ये जैसे मेरी सिस्टर ने कॉल कहा था, हम कल्चर में भी फंसे हुए हैं। हम जहां दिल करता है इस्लाम को पकड़ लेते हैं, जहां दिल करता है हम कल्चर को पकड़ लेते हैं। हमें दोनों को मतवाजन करना। बिल्कुल ऐसा ही है। और आई थिंक बेस्ट तरीका यही है कि आप एक दूसरे की मदद करें, मगर दोनों को ये चाहिए कि अगर ये ना करें कि लाइक उसके अंदर एक ही साइड को बस आप देखें, वहां पे लाके हम इस्लाम को भी निकाल लेते हैं, वहां पे कल्चर को भी लगा लेते हैं। लड़कियां ये नहीं करती हैं इस्लाम के अंदर, देखो ये औरतों को किया कि वो इस तरह ना करे। और यहाँ मर्दों के लिए फिर जब मर्द कहते हैं कि जब हम ये सारी चीजें सही है, फिर वो शादी वाली बात करते हैं, तो इस्लाम से तो 4 शादियां भी जायज है, तो फिर उसके ऊपर जो है औरतें जो है इस्लाम को छोड़ देती है। वो कहती नहीं वो इस्लाम नहीं हमें चाहिए, हमें इस्लाम इस हद तक चाहिए जहाँ तक हमें। भाई फिर यहाँ पे बात सारी तवाज़न की आ जाती है कि तवाज़न होना चाहिए। वो यही तो कहते हैं, अगर आप इंसाफ कर सकते हो तो 4 करो। खैर ये तो एक डिफरेंट बहस शुरू हो जाएगी, बात हम लोग, ये मेरा फेवरेट जोक है। हर मर्द का, ये मैंने पिछली दफा भी कहा था कि हर मर्द की एक फेवरेट की जो है
ٹاپک ہے کہ بھی 4 شادیاں اسلام میں جائز ہے، لیکن وہی بات ہے نا کہ ہر ایک جو اسلام میں جتنی، کیونکہ جس طرح سے ابھی ہماری سسٹر نے فون کر کے کہا کہ یہ اسلام جو ہے یہ دین حق ہے، اور ہمارے ایک ٹائم کے لیے نہیں، رہتی دنیا تک ہے، اور ہمیں اسلام اس میں ہر چیز کا ایک طریقہ بتایا گیا کہ زندگی کیسے گزارنی ہے. جب ہم وہی بات ہے نا اپنے کلچر کو بہت زیادہ اندر لے آتے ہیں تو مسئلہ آ جاتا ہے کہ ہم لوگ اسلام کو چھوڑ کے کلچر جو ہے ہمارے اندر اتنا رچ بس گیا ہے کہ ہم چاہ کے بھی نہیں اس کو نکال پاتے اپنے اندر سے. پھر کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی ایک شیطان کی طرح سے وہ آ کے چیز ہمارے اندر آتی ہے، نہیں جی یہ تو کلچر میں نہیں ہے. بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم کوشش کر کے، عاصم بھائی آپ بھی ایگری کریں گے کہ ہم اب چاہیں گے کہ جو کلچرلی ہمارے بزرگ جو ان چیزوں پہ ایگری کرتے تھے، ہم تھوڑا ان پہ سے ڈس ایگری کر کے ہم کہتے ہیں نہیں دس از کلچر. ہم تھوڑی تھوڑی چینج چاہ رہے ہیں کہ جس طرح سے میں نے یہ کہا تھا نا کہ اگر ہم معاشرہ چینج کرنا چاہتے ہیں وی ہیو ٹو چینج آور سیلف، وی ہیو ٹو. اگر ہم بدلیں گے تو معاشرہ بدلے گا. معاشرہ کیا ہے؟ ہم سے بنتا ہے. تو obviously اب ہماری جو جنریشن ہے ہم نے بہت ساری چیزیں، اگر میں جس طرح سے ایک چھوٹی سی بھائی میں آپ کو اگزامپل دوں گی، آئی ڈونٹ نو کہ پروگرام کا ٹائم لمبا ہوتا جا رہا ہے. ہمارے ہاں جب بیٹی ہوتی ہے، میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ اس پہ کوئی مبارکباد نہیں دی جاتی، بہت چھوٹا سا ایشو ہے، لیکن وہ ماں جس نے بچہ ایک پیدا کیا ہے جس کو آپ مبارکباد کے بجائے دعا یہ دے رہے ہیں اللہ بیٹا اس کو دے، تو وہ ایک چھوٹی سی چیز ہے. ہم یہ چینج کرنا چاہ رہے ہیں کہ نہیں جی اللہ کی رحمت آئی ہے، شکر الحمدللہ اللہ نے اولاد دی ہے، تو ہم وہ اس کلچر سے نکلیں، بیٹی اور بیٹے کے کلچر سے نکل کے اولاد کے لیے بہتری کی دعا کریں. یہ ایک چھوٹا پوائنٹ ہے، اٹس ناٹ اے بگ تھنگ، لیکن جو گزرتے ہیں ان کے لیے اٹس اے بگ تھنگ. عاصم اسی پہ اسی کے اوپر ایک میں بات ایڈ کروں گا. جی جی آپ یقین کریں نہ کریں، لائک یو نو کہ میں، آپ کو پتا ہے کہ ہماری پہلی بیٹی کی ڈیتھ ہو گئی تھی جی، وہ بھی بڑی بیٹی تھی. اس کے بعد بھی ہماری دونوں میاں کی خواہش تھی کہ ہماری بڑی بیٹی ہو، تو ہم لوگ یہ کہ خواہش کر کے تاکہ اس کے بعد بھی لائک یو نو ابھی ماشاء اللہ ہماری بیٹی جو ہے لریب وہ بھی بیٹی ہے، اس کے بعد وہ بات دوسرے نمبر میں بیٹا ہے. تو یہ نہ کہ ہر کسی کا، مگر آئی تھنک تھنگز آر چینجنگ. اب جو ہے یہی تو بات ہے کہ ہم چینج کرنا چاہ، ہم چینج لانا چاہ رہے ہیں. ہم اپنے آپ کو چینج کریں گے تو چینج آئے گی نا بیسیکلی. تو یہ ہے بالکل بالکل. اور وہ ہمارے بزرگ بھی جو ہے آئی تھنک دے انڈرسٹینڈ ایز ویل، جو یہ پہلے وہ نہیں کرتے تھے، مگر آج میں نے دیکھا ہے کہ دے سی دیٹ ڈفرنس. انشاءاللہ تعالیٰ ہم بھی تو بزرگ بنے نا، تمہارے سامنے بزرگ بیٹھے ہیں میری جان. لیکن بات صحیح ہو رہی ہے کہ ہم وہ بات، ہم اعظم بھائی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو چینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم لوگ جو ہماری نیکسٹ جنریشنز ہیں ان میں یہ میتھس اور یہ سب چیزیں کلچرل چیزیں نہ آئیں. انشاءاللہ اللہ بفضل خدا. بات یہ کہ اب جیسے ماشاء اللہ آپ لوگ جو ہے آپ لوگ بھی یو نو ساتھ اور سسر بن چکے ہوئے ہیں. اب ان دا فیوچر جس طرح سے جیسے کہ آپ لوگ اپنے بچوں کو جو ٹریٹ کریں گے اسی طرح وہ اپنے بچوں کو آگے جا کے دینے کے وہ ڈیل کریں گے انشاءاللہ. So this is how we have to just build like you know community. پہلے زمانہ اور تھا کلچرل زیادہ انفلوئنس تھے، میرا خیال ہے ابھی چیزیں کافی بہتری کی طرف جا رہی ہیں انشاءاللہ. Let's hope for the میں best. ٹوٹلی ریکمینڈ کرتا ہوں کہ جو اسلامک نہیں ہے اور جو کہ لوگ ریئلائز نہیں کرتے کہ جب بھی بچے بڑے ہو جائیں آئی تھنک جب ان کی شادیاں کریں تو کوشش کریں کہ لائک یو نو کہ ان کو آپ علیحدہ ایک گھر لے کے دیں یا قریب میں ہی ہو چاہے لائک یو نو اس سے بہت سارے ایشوز جو ہے. بالکل I totally agree with you. اللہ کے لائک ہاں دوسری بات یہ کہ جب پیرنٹس آپ کے بزرگ ہو جائیں تو پھر وہ بچوں کو چاہیے کہ وہ ان کے ساتھ جا کے رہیں. واجب ہے. اگر آپ جیسے کہ آپ لوگ ہیں ہم لوگ ہیں ٹیک کیئر آف آور سیلف، تو ہم لوگ اکیلے بھی رہ سکتے ہیں. مگر اگر ایسی کنڈیشن آ جائے کہ بزرگوں کو اولڈ ہوم میں یہ رکھنے کی بجائے اس وقت چاہیے کہ اولاد کو ان کے ساتھ آ کے رہیں، چاہے وہ اگر ایک طرف سے رہیں. اگر ہمارا ڈیولپ ہو جائے تو کیا ہی بات. بہت شکریہ. بہت شکریہ بھائی. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو عاصم. تھینک یو فار یور فون کال. تھینک یو سر. اللہ حافظ. السلام علیکم. میرے بھائی نے بھی اپنا پوائنٹ آف ویو دیا لیکن حقیقت میں مبنی ہے توازن. بات پھر وہی آتی ہے ایکوالٹی. ایکوالٹی تب آئے گی جب بردباری ہوگی، تحمل، صبر. یہ ایک ہی ورڈ کی آگے ایڈجیکٹیوز ہیں جو آپ کی خوشحال زندگی کے آئمدار ہو سکتے ہیں. تو کافی ہمارا ٹائم آج بھی ہم آلویز کے 40 منٹ کا پروگرام کریں گے. وی آلموسٹ 50 منٹ پلس. انشاءاللہ کے لیے بہت
بہت امپورٹنٹ چیز ہے جس پہ ہمیں بات کرنی ہے. انشاءاللہ دو اس لیے تین پروگرام ہم کریں نے گے. یہی سوچا کہ ہم آج کے پروگرام پہ نہیں رکھیں گے, ہم 2-3 انشاءاللہ اگلے ہفتوں میں بھی اسی پہ ہم بات کریں گے. اور اگر آپ میں سے کوئی اپنا پوائنٹ آف ویو دینا چاہتا ہے پلیز ڈو کال, اس لیے کہ وی آر ہیلپنگ ایچ ادر. جسٹ یہ سوچ کے قربتاً اللہ نیت اپنی یہ کریں کہ ہاں بھائی ہماری اس چیز سے شاید کسی کی ہیلپ ہو جائے, کسی کے لیے بہتری ہو جائے. تو اس پوائنٹ آف ویو کو ذہن میں رکھ کے پلیز ہمیں کال کیجئے, اپنا ان پٹ دیجئے, کیونکہ ہم لوگوں نے کہا بھی بات کی تھی کہ ہم غلطیوں سے سیکھیں. تو کیوں اگر ہم نے کوئی غلطی کی اور ہم نے سیکھا ہے تو ہم کیوں نہ کسی اور کو یہ کہیں کہ ہاں بھائی دس از دا وے, ہم اپنے آپ کو اس طرح سے بہتر کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ اگلے ہفتے بھی بات کریں گے. پروگرام کا وقت انشاءاللہ جو ہے وہ اختتام پذیر ہوگا ہمارا پروگرام انشاءاللہ. پھر اگلے ہفتے ہم اس پہ ضرور ڈسکس کریں گے. لیکن پروگرام میں I want to clarify کہ ہم نے کسی کو سامنے رکھ کے بات نہیں کر رہے ہیں. ہماری باتیں ان جنرل ہیں. ہم اپنے گھر کی مثالیں اس لیے دیتے ہیں کیونکہ میں بھی خود ایک والد ہوں, ایک سسر ہوں, اور شاید بیٹے بھی ہیں, بھائی بیٹا بھی ہیں, ہوں, شوہر, بھائی بھی ہوں. ہر ریلیشن جو ہم لوگ ساتھ لے کے چل رہے ہیں. تو دس از فار ہیلپنگ ایچ ادر. جیسے نوشین نے all. کہا Exactly. کہ وی شوڈ لرن فرام ادر پیپل. We should not copy. We should not repeat the mistakes. That's unnecessary. That's not needed. بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کی غلطیوں سے سیکھے, نہ کہ خود غلطیاں کرے اور دہرائے. اپنی بھی غلطیوں سے بات یہ نہیں ہے, اپنی بھی غلطیاں کرتے ہیں. They have their own experience. Every experience is a learning experience. کچھ اچھے ایکسپیرینس ہوتے ہیں, کچھ برے ہوتے ہیں. Everything is a ہم لوگ positive. ہر چیز کو اندر سے اس کے اندر سے ایک بہتری نکالیں, پازیٹیوٹی نکالیں کہ اگر یہ ہوا ہے اور یہ نہیں ہوا, پھر ٹورڈز اینڈ میں ضرور کہوں گی توکل. بالکل, توکل بہت ضروری ہے. پیشنس, پیشنس اور توکل, یہ سب چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. ہم لوگ اس پہ ڈسکشن پھر بھی کریں گے. تو پروگرام انشاءاللہ حسب معمول ہمارے جو مرحومین, آپ کے مرحومین اور ان کے مرحومین جن کا فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں ہے, ان کے اصال ثواب کے لیے ایک دفعہ سورہ حمد اور 3 دفعہ سورہ کل کی تلاوت کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. پروردگار اس خلیل سے عبادت کو قبول فرما اور اس کا سوال ہمارے تمام مرحومین کو جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کو پہنچے, ان کی قبروں کو ٹھنڈا کریں, اور وہ جس انتظار میں ہیں جو پیچھے چھوڑ چکے ہیں وہ ہمارے لیے کیا بھیج رہے ہیں. اسی طرح انشاءاللہ تعالی سکتی ہوں, میری مام کی برسی آ رہی ہے 6 جولائی کو. اس پروگرام کے بعد پلیز ایک دفعہ خاص طور پہ ان کے لیے فاتحہ پڑھ دیجیے گا. ان کا نام نرجس خاتون تھا. اور اپنے مرحومین کے لیے بھی, کیونکہ ان کو یاد رکھیے, کیونکہ آج ہم فاتحہ پڑھیں گے, کل ہمارے بچے ہمارے لیے فاتحہ پڑھیں گے. اور بہترین احسن کام یہی ہے, صدقہ جاریہ یہی ہے اپنے جانے والوں کے لیے کہ ہر حال میں ان کے لیے بہترین سے بہتر عمل انجام دیں, کیونکہ ان کا نیکیوں کا دروازہ بند ہو چکا ہے. ہم ہیں ان کا وسیلہ کہ جو نیکیاں ان کو بیچ سکتے ہیں. اور ساتھ ہی اس دنیا میں جو تکالیف آئی ہوئی ہیں, یہ جو کرونا وائرس ہے, ہمارے گھروں میں جو پرابلمس ہیں, ہمارے گھر میں جو جن لوگوں کو کھانے کا مسئلہ ہے, جن لوگوں کے گھر میں بیمار ہیں, اللہ انہیں بیمار کربلا کے صدر میں کامل عاجل عطا فرمائے. اور اسپیشلی جو صاحب اولاد نہیں ہیں, اللہ انہیں صاحب اولاد کرے. اور اس کے لیے میرے ساتھ پائیدہ اما یجیب کا ورد کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء. 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 I'm sorry, آپ اس کا سواب قبول. میرے ایک کالر کی کال ہے, لیٹس لے. السلام علیکم فیروز بھائی. السلام علیکم طاہر بھائی, کیسے ہیں, خیریت ہے؟ بالکل ٹھیک ہے فیروز بھائی. اس وقت میں آن لائن ہوں, پروگرام پہ آ رہا ہوں. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں کہ نہیں اس وقت؟ جی بالکل دیکھ رہا ہوں, اس لیے میں نے کہا چلو آپ کو کر دوں, میں سلام کر دوں پروگرام. وعلیکم السلام. اور
माशाल्लाह, बस अल्लाह ताला आपको हिफ्ज़ ईमान में रखे, और अल्लाह आमीन। भाभी को भी सलाम कहिएगा वालेकुम वाइफ की तरफ से भी। तो आ- बस मैंने आ- सलाम के लिए आप कुछ शेयर, आप कुछ कहना चाहेंगे एक आध मिनट के लिए? आपके नजदीक रिलेशनशिप कैसे बेहतर चलती है? जी जी बिल्कुल। मैं ये कहूंगा कि मतलब जिस तरह मतलब आजकल का अभी ये दौर चल रहा है और जैसे हालात है बहुत ही, तो हमको एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए और एक दूसरे का एहसास रखना चाहिए कि इस हालात में एक दूसरे की हेल्प करे और एक दूसरे को मोटिवेट करे, ताकि लोगों का हौसला बढ़े। और जो ये वबा आई हुई है उसके लिए सबके लिए हम दुआ करें कि खुदा ताला पंजतन के सदके में, 14 मासूमीन के सदके में सबको, अपने मोमिनीन को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, और ये कि हम जितना हो सके एक दूसरे से ताउन करें और जो सोशल डिस्टेंस है और जो हुकूमत की तरफ से हिदायत है उस पे पूरी तरह अमल करें, तो इंशाल्लाह हम एक दूसरे की हेल्प भी कर सकते हैं और जितना हो सके हम इस मुश्किल से निकल भी सकते हैं। बहुत शुक्रिया बहुत फजल भाई, शुक्रिया जी, थैंक यू आपके कॉल करने का। अल्लाह आप तौफीक में इजाफा करे। Thank you very much. खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त हुआ जाता है। इंशाअल्लाह ताला मौला ने जिंदगी दी, अल्लाह ने अपनी करम फरमाई की, तो अगले वीक इंशाअल्लाह नौशीन और मेरी कोशिश होगी कि नौशीन सिस्टर सामा के साथ नेक्स्ट आप वीक भी प्रोग्राम साथ में करें। होंगे इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे उनको ऑनलाइन लाने की, क्योंकि शी टॉक हमारी बहुत एजुकेटेड सिस्टर है माशाल्लाह, अल्लाह उनकी तौफीकात में इजाफा करे। वी आर हियर टू लर्न, वी आर हियर टू लर्न फ्रॉम अदर पीपल एंड लर्नर पीपल। खुदा ये इंसान की फितरत है, अगर आपने अपने आप को बेहतर करना है तो बेहतर इंसानों में उठो बैठो, ना कि कमतर। अगर आपने अपने आप को एलिवेट करना है टू स्टे विद द पीपल, लर्नर पीपल। तो इंशाल्लाह और इसी टॉपिक पे अगले हफ्ते भी बात होगी। आपसे उम्मीद है कि आप हमें कॉल करके अपनी राय से मुस्तफीद करेंगे। तब तक के लिए हम आपसे इजाजत चाहेंगे। खुदा हाफिज।